السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق جو نیا نصاب آیا ہے اس میں سب سے پہلی حمد سید صبیح الدین صبی رحمانی کی لکھی ہوئی خوبصورت مشہور زمانہ حمد، اس کا پہلا شعر آپ کے سامنے مکمل مفہوم، تفصیلی تشریح، ادبی نکات اور متعلقہ اشعار کا خوبصورت رنگین مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یاد رکھیے کہ حمد کس کو کہتے ہیں۔ حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم کہلاتی ہے۔ تو سید صاحب لکھتے ہیں، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے انتہا خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا، روح کو چھو لینے والا خوبصورت شعر ہے۔ یاد رکھیے گا اس کی تشریح کرتے وقت آپ کو ایک دفعہ پہلے بتا چکے کہ اشعار کی تشریح کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو جب شعر کی تشریح کرنی ہے تو سب سے پہلے شعر کا مفہوم لکھنا ہے، اس کے بعد مختصر شاعر کے اسلوب کے بارے میں دو چار باتیں لکھنی ہیں اور اس شعر میں پائے جانے والے اہم نکات کی تشریح اور اس سے متعلقہ قرآن و احادیث کی باتیں لکھنی ہیں، اور آخر میں اس کا فکری اور فنی جائزہ لینا ہے۔ یعنی اگر اس شعر کے اندر کوئی فنی خصوصیت پائی جاتی ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے مفہوم۔ شاعر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا روحانی جلال، شاندار رونق اور دلکش منظر انسان کو ایسا سحر زدہ بنا دیتا ہے کہ نگاہیں مسلسل اسے تکتی ہی رہ جاتی ہیں۔ اس بے مثال تجلی کو دیکھ کر زباں بے اختیار خدا کی عظمت کا اقرار کرتی ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کعبہ شریف صرف پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ لاکھوں طواف کرنے والے عاشقان، شب و روز کی عبادت اور استغفار کی فضا اس جگہ کو ایک انوکھا روحانی نور اور رونق عطا کرتی ہے۔ جب زائر کی پہلی نظر کعبہ پر پڑتی ہے تو اس کا ہیبت و جلال انسان کے دل کو مو لیتا ہے۔ شاعر اس شاندار منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے خدا کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے کہ وہی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس شعر میں شاعر خانہ کعبہ کی خوبصورتی، عظمت اور روحانی جلال کا بیان کرتا ہے۔ جب وہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل اللہ کی بڑائی اور شان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ کعبے کا دلکش منظر ایسا ہے کہ انسان کی نگاہیں اس سے ہٹتی ہی نہیں اور بے اختیار زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کعبہ شریف کی زیارت کے روح پرور لمحے کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اور اس کی زیارت ہر مسلمان کی دلی آرزو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب اس نے کعبہ کو دیکھا تو اس کی عظمت اور نورانیت نے اسے اس قدر مسحور کر دیا کہ وہ مسلسل اسے دیکھتا ہی رہا، اور اس منظر نے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، محبت اور عقیدت کو مزید بڑھا دیا، اور اس کی زباں پر بار بار اللہ اکبر کا ورد جاری ہو گیا۔ یہ شعر کعبہ سے عشق، اللہ کی عظمت اور بندہ مومن کی روحانی جذبات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ جلوہ طور بھی کیا جلوہ ہے، کعبہ بھی ہے حیراں، دل جس میں خدا بس جائے وہ دل بھی حرم ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی بے شک یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، جو کہ مکہ مبارکہ ہے اور ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے۔ بے شک بیت اللہ شریف کی، کعبہ شریف کی بہت زیادہ عظمت ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے اور کعبہ سے مخاطب ہوتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کت قدر زیادہ پاکیزہ ہے، اور تیری کتنی عظمت ہے، اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔
اور کعبہ کے بارے میں خوبصورت روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور آپ نے فرمایا جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے یقین رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کعبہ پر نگاہ ڈالی تو اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اسے نجات پانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی اور نیکی پر قائم رہیں گے جب تک وہ اس حرمت یعنی حرم مکہ کی کما حقوق تعظیم بجا لاتے رہیں گے، اور جب انہوں نے اس حرمت کو ضائع کر دیا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ بیت اللہ شریف کی عزت اور عظمت کے بارے میں روایت ہے جو کہ آپ نے لکھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ شاعر جب کہتا ہے نا کہ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، یعنی انسان کو اس نفسیاتی روحانی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں دل چاہتا ہے کہ نگاہیں کعبے سے نہ ہٹیں، سیرابی کی بجائے پیاس اور بڑھتی ہے، جتنا انسان دیکھتا ہے شوق دید اور دوچند ہوتا ہے، اور یہی سچی محبت اور والہانہ شگفتگی کی علامت ہے۔ یاد رکھیے کعبہ کی تھوڑی سی آپ نے ہسٹری لکھنی ہے۔ اس میں کعبہ کی تعمیر 12 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کی۔ روایت میں آتا ہے کہ کعبہ دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنت میں تعمیر کیا، اور اب بھی موجود ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم نے کعبہ کی تعمیر بیت المعمور کے عین نیچے فرمائی۔ دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ تیسری بار اس کی تعبیر حضرت شیس علیہ السلام نے کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ پھر قوم عمالقہ نے، قوم جرہم نے، قصی بن کلاب کے قبیلے نے، قبیلہ قریش نے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حجاج نے، سلطان مراد اور موجودہ چند سال پہلے فہد بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اس شعر میں ایک روحانی اور فکری پہلو بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدا بار بار بلند ہوتی ہے، بار بار اس میں اللہ اکبر کا بار بار اعادہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان رب کی لا حصر عظمت کے سامنے خود کو بالکل بے بس پاتا ہے، اور تکبیر کہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التسبیح نصف المیزان والتکبیر یملا السماوات والارض، یعنی تسبیح نصف میزان ہے اور تکبیر آسمانوں اور زمین کو بھر دیتی ہوتی ہے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنا انسان پچھلے لوگوں سے سبقت لے جا سکتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ اکبر کا ورد 100 اونٹ قربانی کرنے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ پھر اس شعر میں ایک شوق نظارہ بھی پایا جاتا ہے۔ نگاہ شوق کا مسلسل جم جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کعبے کا حسن فانی نہیں بلکہ ابدی اور روح کو تازگی دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ دل میں خوف، محبت، خشوع و خضوع کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کعبۃ اللہ جلال اور جمال کا سنگم ہے۔ خانہ کعبہ کی ساخت اور سادگی کے باوجود اس کا جلال ایسا ہے کہ دل پر ہیبت اور عقیدت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اتحاد امت کا مرکز ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں اور صوبوں سے آئے ہوئے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے انسان جب ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ منظر ہی دنیا سے سب سے عجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر کی صدا صرف ایک گونج نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ تمام طاقتوں، تمام عظمتوں اور تمام قدرت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یاد رکھے کعبہ جو ہے یہ مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے جہاں لاکھوں عاشق ہر سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اقبال نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مسلمان کے لہو میں ہے وہی مستی وہی گرمی۔ اور اقبال کے ہاں کعبے سے وابستگی مومن کے ایمان کی حرارت اور تجدید کی علامت ہے۔
اقبال کہتے ہیں دنیا کے پت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں یہ پاسباں ہمارا۔ اور شاعر کہتا ہے کعبہ مقصود کا منظر نہ دیکھا جائے گا اگر جلوہ جانا کا ساغر نہ دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیے کعبہ صرف ایک عمارت یا پتھر کا ساختہ نہیں ہے، بلکہ یہ تجلیات الہی کا مرکز، عاشقان خدا کی روح کا سکون اور توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اور اس شعر کے اہم نکات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا ادبی اور فنی خصوصیات۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس شعر میں صنعت تکرار پائی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر کا مصرعوں کے آخر میں تکرار کلام میں بلا کا ترنم اور وجد پیدا کرتا ہے۔ سادگی اور سلاست، پیچیدہ الفاظ کی بجائے انتہائی سادہ، رواں اور اثر انگیز زبان استعمال کی گئی ہے۔ بہر اور وزن کیا ہے؟ شعر کی صوتی ساخت اور وزن سنتے ہی کانوں میں رس کھولتا ہے اور دل میں اتر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر میں عالمگیر مقبولیت پائی جاتی ہے۔ یہ شعر ہر اس شخص کے دل کی آواز ہے جو کعبے کی زیارت کا شرف حاصل کر چکا یا خواہش رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر کی ایک فنی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں صنعت اشتقاق کا بیان ہے۔ صنعت اشتقاق کیا ہوتا ہے؟ جب ایک ہی مصدر سے دو یا دو سے زیادہ مختلف الفاظ بنائے جائیں ایک شعر یا ایک مصرعے کے اندر۔ جیسے یہاں پہ دوسرا مصرعہ جس میں وہ کہتا ہے دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اب دیکھوں اور دیکھے یہ ایک ہی مصدر، دیکھنا مصدر سے بنا، اس لیے اس کو صنعت اشتقاق کہتے ہیں۔ اور اس شعر میں خوبصورت منظر نگاری کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کعبۃ اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ شکریہ۔